أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ ہم ابھی عثمان شاہ قلندر ان سے سوال جواب کی نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ جسے بھی کوئی سوال ہو وہ کمنٹ میں سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی 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 فائن نمبر اچھا 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 ہاں جی ہاں جی ہاں جی کلام پاک کا ارشاد ہے۔ جی جی پہلے میں جناب سید یاسین صاحب کو سلام عرض کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے سامعین کو اور خصوصی طور پر سید یاسین صاحب کو ان کا مشکور ہوں میں کہ انہوں نے مجھے اپنا خیال پیش کیا، بطور خیال کے ایک سوال دیا۔ تو سوال ہمارے لیے باعث موضوع بنا ہے آج ابھی اسی وقت کہ جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا اندھا۔ بہت اچھا موضوع ہے، بڑی اچھی فکر ہے۔ خیر ماشاء اللہ۔ تو سامعین، جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا اندھا، اس سے مراد، اس سے پہلے چلتے ہم دور زمانہ رسول میں۔ دور حال رسول جب یہ آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو صحابہ کے اندر جو ہے پیش کر رہے تھے، یعنی ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا اندھا۔ جب یہاں اور وہاں کا جب فرق جب سامنے جب آیا تو صحابہ جو ہے تلملا اٹھے اور پریشان ہوئے، کیونکہ شرعی اعتبار سے صحابہ کا جو ایمان تھا وہ غیب پر تھا۔ کیا تھا؟ شرعی اعتبار سے صحابہ کا جو ایمان تھا وہ غیب پر تھا۔ ہاں رسول نے کہہ دیا خدا ہے اللہ ہے تو ہے، مان رہے تھے، مگر بات جب نکل کے اللہ ہی کی طرف سے جب بات یہ آ جائے کہ یہاں کا اندھا وہاں کا اندھا تو پریشانی تو ہونے والی ہے نا۔ تو پریشانی تو درپیش آئی صاحب، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا یا نبی پاک ہمیں راتوں میں نیند نہیں آ رہی، 2 روز گزر گئے، کہا کہ یہ بات کھائے جا رہی ہے، ابھی تک تو ہم اللہ پر ایمان اس نیت سے مان رہے تھے، جان رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے، آپ سچے امین ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، اس اعتبار سے کام چل رہا تھا ماننے اور جاننے کا۔ مگر اللہ نے جب خود اللہ ہی نے جب کہہ دیا ہو کہ یہاں کا اندھا اور وہاں کا اندھا، تو واقعی بولے ہم پریشان ہو گئے، تو ہمارے گمان والا ایمان تو گیا۔ جو شرعی اصول تھا غیب پر ایمان لانا، وہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب بات تو غیب کی نکل کے بولے ظاہر پہ آ گئی۔
جب بات جو ہے ظاہر پہ آ گئی تو ہم تو پریشان ہو گئے. ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم پہچانے کے کیسے؟ پھر ہماری گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسول، تو ہماری آدھی گواہی سچی ہے، آدھی گواہی جھوٹی. ہمارا تو کلمہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. بہت بڑی حضرت، بہت بڑی ہے کہ پھنس گئے. ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. اور کلمے کی شرط بھی تو یہی ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے کلمے کی تصدیق نہ کی وہ مر کر بھی کافر ہوگا. ہے کہ نہیں؟ جب مرے گا کلمہ پڑھ کر بھی تو بھی کافر ہی رہے گا. وہ تصدیق شرط ہے. الحمدللہ. تو یہ ساری باتیں اس ٹائم میں صحابہ کو کھانے لگے کہ ہمارا ایمان دھرا کا دھرا رہ گیا، کسی کام کا نہیں. یہ غیب تو وبال جان بن گیا، ہماری زندگی حرام کر گیا. آدھا کلمے کی شہادت حلال بولے ہمارا صحیح ہے کیونکہ ہم رسول کو دیکھ رہے ہیں تو رسول کی گواہی دے رہے ہیں. اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہاں تک تو ٹھیک ہے بولے بات. مگر پہلا جو لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ جو ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہنا ہمارے لیے اب دشواری بن چکا ہے. اب پہلے کہہ دیا تھا، اب نہیں کہہ سکتے. تو بولے ہم پر آدھا کلمہ حلال آدھا کلمہ حرام ہو گیا. یہ تو بڑی مشکل آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے بالکل، جب کلام جب قول ربانی ہے، قول الہی ہے تو لازمی آتا ہے، لازمی آتا ہے. تو پہلے جو مانتے تھے آپ، بولے مجھے اور میرے ذریعے اللہ کو مانتے تھے آپ، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں تھا، بولے اشہد ان محمد عبدہ کا اعتبار تھا. نبی نے فرمایا. مگر ابھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعتبار باقی ہے. تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بولے جب ہم نے یہاں جب نہیں دیکھا اللہ کو تو وہاں ہم کیسے دیکھیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ کیسے دیکھیں گے اور کیسے پہچانیں گے؟ تب نبی نے کہا تھا یہ کہنا، یہ بات صحابہ کے اطمینان کے واسطے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ کی جانب سے تمہاری اصلاح کے لیے رسول ہے. تب آپ نے کہا تھا من رانی من را الحق. اے لوگو، جس نے مجھے یہاں دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، حق کو دیکھا. فقط را الحق. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. میری ہی صورت میں تمہیں وہاں نظر آنا ہے. اور یہ وحدت الوجود یعنی اللہ وجود مطلق ہے، اس کی ثابت دلیل ہے. الحمدللہ. اے طریقت والو اور وحدت الوجود کے ماننے والو، رشک کرو، رشک کرو. اور یہی سے کلمہ مکمل ہوتا ہے. مگر یہ صحابہ کرام کے لیے، مگر یہ صحابہ کرام کے لیے حل ہے. ہم بعد الحیات النبین امت ہے، نبی کی حیات کے بعد کے امتی ہے. ہمارے لیے کیا مسئلہ، ذرا اس بات کی فکر کرے. ہم نے تو نہ اللہ دیکھا نہ نبی دیکھا، آپ کیا کرو گے؟ یہ آیت ہماری زندگی میں کس طرح گزرتی ہے اور کیسے مکمل ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی حیثیت لے کر کے اشہد ان محمد عبدہ کی حیثیت تک. اس لیے کہا کہ کلمہ پڑھ کر بھی اگر مرے گا تو بھی وہ کافر ہوگا اگر تصدیق حاصل نہیں ہوئی تو. تب جا کر کے جو بزرگوں کی بارگاہوں میں ایسی مشکل گرا کشائی چلنے کے لیے ان کی بارگاہوں میں وابستہ ہونا پڑتا ہے، ان سے بیعت لینی پڑتی ہے، ان سے اعتبار کو جوڑنا پڑتا ہے.
ان پر ایمان لانا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ راز حاصل ہوتے ہیں بزرگوں سے، تب تمہیں تمہارے حال کے محمد کی شہادت بھی مکمل ہوگی الحمدللہ، اور تمہارے حال کے اللہ کی دلیل بھی ملے گی۔ جب دونوں چیز مکمل ہوگی تو تمہاری گواہی ثابت اور سچی ہوگی، اور جن کی گواہی ثابت اور سچی ہوگی وہ لوگ بھی سچے ہوگے، اور اللہ نے کہا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ بیٹھو اور سچوں کے ساتھ چلو۔ چاہے لوگوں جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا انداز اپنے ساتھ کے لیے میں کہتا ہوں، یہ بات میں نے مختصر اشاروں میں کہہ دی، اور امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ باقی یاسر صاحب کو میرا سلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، جسے بھی کوئی سوال کرنا ہو تو ساتھ میں اپنا نام اور شہر بتائے تاکہ ہمیں گفتگو کرنے میں آسانی ہو، اور جسے بھی جسمانی یا روحانی کوئی امراض ہو تو عثمان شاہ قلندر صاحب سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ پرسنل کانٹیکٹ کر کے عثمان صاحب روحانی اور جسمانی امراض کے ماہر حکیم ہیں۔ شکریہ صاحب۔